یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج اتوار 16 اپریل سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازم کریں، کیونکہ پہلے چینل کو مخالفین نے بند کروایا ہے جنہیں سچائی پسند نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہونے والے ان کے مظالم دنیا کے سامنے نہ آ سکیں۔ کوہلو مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی آپریشن 3 دن بعد ختم، 3 افراد لاپتہ۔ کیچ سے پاکستانی فورسز ہاتھوں، نوجوان دوسری بار جبری لاپتہ۔ ہب میں گیس پائپ لائن دھماکے سے تباہ، کیچ دشت میں موبائل ٹاور تباہ کر دیے گئے۔ کیچ زامران میں پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری BLF نے قبول کر لی۔ بلوچستان مختلف واقعات، حادثات میں 4 افراد ہلاک، 10 زخمی۔ کوہلو پاکستانی فورسز کی فوجی آپریشن سنیچر کے روز 3 دن بعد ختم۔ اس دوران فورسز نے 3 افراد جبری لاپتہ کر دیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کوہلو کے علاقہ نساؤ، پٹاکری، داؤشان اور سورین کور سمیت مختلف مقامات پر جمعرات کی الصبح پاکستانی فورسز کی جانب سے آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا، جو سنیچر کے روز ختم ہو گیا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران قابض فورسز نے 3 نامعلوم افراد کو بھی جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ کیچ کے علاقہ ٹمدازن میں رات گئے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے چھاپہ مار کر شہزاد ولد واحد نامی نوجوان کو حراست میں لینے بعد جبری لاپتہ کر دیا۔ اہل خانہ کے مطابق یہ دوسری بار ہے انہیں جبری لاپتہ کیا جا رہا ہے، جبکہ 1 سال قبل بھی وہ لاپتہ ہو گئے تھے۔ ضلع ہب کے صنعتی علاقہ نظر چورنگی کے قریب گیس پائپ لائن کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا گیا ہے، جس کی ذمہ داری BLA کے ترجمان جینت بلوچ نے قبول کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہب کے بیشتر کمپنیوں اور کارخانوں کو گیس کی سپلائی معطل ہو گئی ہے۔ کیچ کے تحصیل دشت کے مختلف علاقوں میں مسلح افراد نے 6 موبائل ٹاورز نظر آتش کر دیے اور فرار ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران دشت، کمبیل، جان محمد بازار، فرنٹ، زریں بوگ، سنگئی اور کسر میں نامعلوم مسلح افراد نے موبائل ٹاورز پر حملہ کر کے انہیں فائرنگ کر کے ناکارہ کرنے کے بعد ان کے تمام مشینری جلا کر فرار ہو گئے ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے 13 اپریل کو شام 6 بجے کے کیچ کے علاقہ زامران زامری کور میں قائم پاکستانی فوجی چوکی پر سنائپر، راکٹ لانچر اور دیگر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچائی ہے، جس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ دکی کے علاقے سے ایک شخص کی نعش ملی ہے جس کے جسم پر زخموں اور تشدد کے نشانات ہیں، جس کی شناخت حضرت علی کے نام سے ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ شخص کو گزشتہ روز اغوا کر دیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں ہب کے علاقہ نورانی کراس ساکران سے ایک نعش برآمد ہوا ہے جس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ ادھر ڈیرہ بگٹی سوئی کے علاقہ مندوانی کالونی کے رہائشی 26 سالہ خاتون نے گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ خاتون کی 6 ماہ قبل شادی ہو گئی تھی۔ کوئٹہ کے علاقہ کلی خیل میں معمولی تکرار پر عبدالوحید نامی شخص ہلاک ہو گئے ہیں۔ خضدار کے علاقہ سورہ میں پولیس اہلکار ٹریننگ کے بعد ہب جا رہے تھے کہ وڈ میں حادثہ پیش آیا، جہاں 5 اہلکار زخمی ہو گئے۔ مستونگ شاہراہ پر کیڈٹ کالج کراس کے قریب پک اپ الٹ جانے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ گوادر میں گنج بخش ولد بوہر سکنے کپر نامی شخص روڈ حادثے کا شکار ہو کر شدید زخمی ہو گئے، جنہیں انکل سریا منتقل کیا گیا ہے۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں علاج کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔